خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. Today we are delighted to present highlights of a virtual meeting between Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, and missionaries in Ghana. We join proceedings at the very beginning of the event. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ چیز رکھیں، بیٹھیں، دعا کر لیں۔ Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, presided over a virtual mulaqat with Ghana's missionaries on Sunday. Following dua, the meeting lasted for well over an hour. One of the areas Hazur offered guidance was on preserving the history of Ghana's Ahmadiyya Muslim community. اچھا، آرکائیو میں آپ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے؟ حضور ایک تو جو تاریخ کا ہے وہ تو احمد طاہر مرزا صاحب کر رہے ہیں، لیکن جو میرے سپرد ہے وہ ہے روزانہ کا جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ریکارڈ رکھنا۔ نہیں، جو آرکائیو میں بھی تو قرآن آخر گھانا کی جو تاریخ ہے 100 سال پرانی ہو گئی ہے، اب اس کی آرکائیو کو جمع کیا ہوا ہے آپ نے؟ جی وہ اس کا ایک تو جمع ہوئی ہوئی ہے، لیکن جو باقاعدہ طور پہ تحریری میں بھی لے کے آ رہے ہیں وہ اللہ کے فضل سے اس میں کافی کام ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیزیں نہیں جو پریزرو کی ہوئی ہیں؟ شروع کے جو پائنیئر ہیں احمدی اکروفوں میں جو دفن ہے، قبرستان ہے، وہاں کچھ واہ میں ہیں شروع میں جنہوں نے مشکلات برداشت کیں۔ میں نے تو دیکھا ہے صحیح طرح پریزرو نہیں کیا ہوا، کبھی کبھی کہیں اکثر قبریں جو ہیں وہ مینٹین نہیں رکھی ہوئی پوری طرح، جس طرح رکھنی چاہیے تھیں بزرگوں کی قبریں۔ ان کے سارے گریو سٹون لگا کے اس پہ لکھا ہونا چاہیے، ان کی تاریخ لکھی ہونی چاہیے، تھوڑی سی مختصر ہسٹری لکھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہاں کے جو پرانے پائنیئر احمدی ہیں ان کو، یہ مہدی آپا وغیرہ کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ جو اکروفوں میں ہیں، ان لوگوں کو تو ساروں کو تاریخ کو محفوظ، صرف یہ نہیں کتابوں میں محفوظ رکھیں، ان کے نشان بھی ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس طرح بھی بجٹ لیں امیر صاحب سے، اور یہ جو قبرستان ہے اکروفوں کا، اس کو بھی ذرا تھوڑا پرزرو کریں۔ جی حضور بالکل ٹھیک ہے، آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، مولانا صاحب محمد شرف الدین صاحب، امیر نائب معاون امیر، واٹ از دا اسپیشل ڈیوٹی گیون ٹو یو بائی امیر صاحب؟ Mainly doing tabligh on TV stations and radio station, and also اچھا، ماشاء اللہ۔ yes, and to have interaction with the non-Ahmadi ulama and the rest. So you have a talent of learning languages. Why don't you learn Urdu? I'm on it, inshallah. Eh? I will do so. I know you have talent. So if you learn Urdu, then you can read the books of Prophet Musa alayhi salam yourself in the original language. Although there are quite a number of books in Arabic which you must have read, but if you read Urdu books, that will also be beneficial for you. Inshallah. Because English translation cannot do proper justice with the actual text. Okay, so your job is to do tabligh activities on different radios and channels. And what about the new channel which has just been started, MTA Ghana? Do you have any program on that channel on daily basis? Yes, please. On daily basis? Yes, I think it's on weekly basis. They play it twice a week or so, but they took it from what we recorded earlier at the headquarters. Why studios. not on daily basis? Why are they wasting your potential? Your potential should be better utilized. Inshallah, they have many of the recordings, so if they want to play it every day, they can do so. So if it is a interactive program, live interactive program, that would also be better. You ask your programming department to make some programs, live programs.
These live programs have more impact than any other recorded program. Right? Yes, please. And Huzur, please, there is something I want you to. There is one man that I have interaction with him to the extent I brought him to Amir Sahib. I brought him to Amir Sahib for further discussion, and he is intent to take bayat. So I want you to kindly remember him in your prayers. He is a captain in the military, and he is the Ghana Army Imam. Imam? Yes, please. Acha? He was my junior in Jamia in Islamic University. Will he be ready to accept Ahmadiyyat? He's ready to accept. He already? Acha? Yeah. Then he is quite a courageous person. Yes, please. MashaAllah. Acha? Okay. Allah Ta'ala bless him. Amen. Okay, next. Through the mulaqat, Huzur repeatedly emphasized the importance of tabligh and having ambitious targets. Ambitious होना चाहिए आपका टारगेट तो कम से कम प्रॉपर्ली ambitious टारगेट बनाए ना, फिर उसको इसके पीछे भी पड़ेंगे. बड़ा टारगेट रखें ताकि मेहनत और दुआ की तरफ तवज्जो ज़्यादा पैदा हो. जितना बड़ा टारगेट पैदा रखेंगे उतनी ज़्यादा मेहनत की तरफ तवज्जो पैदा होगी और उतनी ज़्यादा दुआ की तरफ तवज्जो पैदा होगी. दुआ के बगैर काम नहीं हो सकता और मेहनत के बगैर काम नहीं हो सकता. दोनों चीज़ों के लिए कोई थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट बनाना पड़ेगा. ठीक है मौलाना? ठीक है. चलो फिर बैठ जाओ. नेक्स्ट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम. हाँ जी, फहद अहमद साहब. जोनल मिशनरी ऑफ बुआसी. बुआसी के हैं आप? बुआसी जोन. कितने अहमदी हैं बुआसी में अब? जी सर, जोन में 2528 है हमारे. 2 टारगेट रखे ना, एक तो तरबियत का टारगेट, किसी को पीछे नहीं हटने देना, ठीक है, उनकी तरबियत करनी है. और एक नए कन्वर्ट्स का टारगेट, कितनी बैतें करवानी हैं, ठीक है. और उनको करीब लाने के लिए प्यार और मोहब्बत का इजहार ज़्यादा करेंगे तो करीब आते जाएंगे वो लोग. आपके ताल्लुक़ रखेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे तो करीब रहेंगे ना. अगर 6-6 महीने साल मिशनरी साहब गए ही नहीं उस इलाके में तो उन्होंने ताल्लुक़ क्या रखना है, वो पीछे ही हटना है फिर बेचारों ने. जी ठीक है, वहाँ जाएं बैठ के उनके साथ फूफू खाएं तो अब ठीक हो जाएंगे वो सारे हैं. जी ज़रूर इंशाल्लाह. अच्छा चलें, ठीक है. नेक्स्ट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि हुज़ूर. वालेकुम सलाम मौलाना. जी, अक्सर का नाम मुस्तफ़ा उस्मान. अच्छा, यो जमांगो दे स्पीक गोंजा लैंग्वेज. हाँ जी, गोंजा बोलता है. तो आपको आती है गोंजा मौलाना? अल्लाह के फजल अभी बोलता हूँ लेकिन स्पीच में नहीं कर सकते. अच्छा, तो आप नॉर्थ के रहने वाले हो कि साउथ के? नहीं, साउथ के. अच्छा, किस चीज़ में बात करते हैं, हाउसा में कि गोंजा में या फांटी में? लेकिन उधर इंग्लिश बोलता हूँ उनके साथ. वहाँ चुई भी थोड़ी बहुत समझ जाते हैं लोग? बिल्कुल. आप शांति रीजन के हैं या सेंट्रल रीजन के हैं? सेंट्रल रीजन का. हाँ, लग रहा है फिजिक्स से तो लग रहा है सेंट्रल रीजन के हैं. बिल्कुल. हाँ जी. अच्छा, और इस वक्त जमात की तादाद कितनी है उस इलाके में? अभी हमारी तादाद 4484 है. नहीं, वहाँ जो पुरानी बैतें थीं, बाज़ गाँव थे नए उनको शामिल करना था और मस्जिदें भी आप वहाँ बना रहे हैं, प्लान बनाया हुआ है मस्जिदें बना के लोगों को शामिल करने का. तादाद तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए. हाँ जी, लेकिन वहाँ हमारा मसला वो मस्जिदें हैं. अक्सर जमातें में मस्जिद नहीं है. तो अमीर साहब ने मंजूरी ली हुई है मस्जिदें बनाने की, बनाते क्यों नहीं हैं? अभी नहीं. तो अब अमीर साहब के पीछे पड़ जाए ना कि मस्जिदें बना के दें जल्दी. ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह हुज़ूर. हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट. प्यारे हुजूर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम. हाँ जी, मौलवी मोहम्मद कवी साहब बोलगा टांगा. जी सर. माशाल्लाह. कितने लोग हो गए बोलगा टांगा में अब एमडी? 2050. बोलगा टांगा नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? नो, अपर ईस्ट. अपर ईस्ट, हाँ जी. अच्छा, 2000 लोग हैं जी. ज़्यादा नए हैं पुराने हैं? नो, अक्सर नहीं है.
اکثر نئے ہیں. اور اس سال کتنے بنانے ہیں نئے؟ 1500 نہیں ہے. اور نئی اس سال بیعتیں کتنی کروانے کا ارادہ ہے؟ کتنی نئی بیعتیں کرواؤ گے 500. اس سال نئی بیعتیں کتنی کرواؤ گے جولائی تک؟ 500. جی. اچھا مسجدیں بنا لی ہیں ہر جگہ؟ اکثر جماعت میں مسجد ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اچھا. لیکن ڈواف چھوٹی مسجد میں ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ سارے جماعتیں میں مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. بالکل مسجد بنائیں زیادہ. اور اردو ذرا بولنے کے لیے نا ملفوظات کا ایک صفحہ اونچی آواز میں پڑھا کرو روزانہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو اس سے ذرا فلوئنسی پیدا ہو جائے گی بولنے میں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. چلو نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی مولانا صاحب. عبدالحمید بافی. آسن کدھر ہے؟ کھپکوس کماسی راستے کی طرف. جی سینٹرل ریجن میں ہے. جی کمال کر دیا. اور نئے کتنی بیعتیں کرانی ہیں اس سال جولائی تک؟ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارا سینٹنری سب سے پہلے 500 اور 1000 انشاءاللہ. سینٹنری کب کرنا ہے؟ 2021 میں تھا نا سینٹنری آپ کا؟ جی. تو 500 بیعتیں کراؤ پھر. ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. کوشش نہیں ہمت اور دعا. خاص طور پہ رات کو تہجد میں 2 نفل پڑھا کرو بیعتیں کرانے کے لیے. ہر مشنری جو ہے نا 2 نفل صرف بیعتیں کرانے کے لیے پڑھا کرے روزانہ تہجد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور 2 نفل پڑھا کرے جماعت کی تربیت کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر باقی نفل جتنے پڑھنے ہیں وہ اپنے لیے جو پڑھتے رہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو نیکسٹ. جزاکم اللہ. Towards the end, Hazur spoke to Umid Sahib Ghana on a range of topics. یہ جو ہے ان کو دیں مربیان کو ٹارگٹ بیتوں کا بھی اور تربیت کا بھی. جی. اور ان کو مسجدیں بھی بنا کے دیں. جہاں جہاں مسجدیں نہیں ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں غریبانہ قسم کی مسجدیں بنا دیں. جی حضور بہت سارے مساجد تیار ہو چکے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جماعتیں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ہر ایک کو ان کا حصہ رسدی تھوڑا تھوڑا دے دیا کرے نا تو ان کو پتہ لگے کہ ہاں مسجدیں بن رہی ہیں ہماری باری آ جائے گی 1 سال میں 2 سال میں 3 سال میں. ایک پلان بنائے. 1 سالہ پلان 3 سالہ پلان اور 5 سالہ پلان. جی حضور. اور جہاں بڑی تعداد ہے وہاں بھی دیکھ لیں کتنا بنانا ہے تو کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. ضرور. باقی مرکز تو جہاں تک ہو سکتا ہے مدد کرتا ہے. مرکز نے بھی آپ کو اتنا ہی ایلوکیٹ کرنا ہے جتنا یہ سر آئے گا. آپ کے پاس زیادہ جماعتوں کی تو ہمارے پاس بھی تعداد بڑھ رہی ہے نا جماعتوں کی. جی حضور صحیح ہے. بالکل صحیح ہے حضور. جی صحیح ہے. جی بالکل. میں یہ تو کہہ رہا تھا کہ مبلغین تیار کر رہے ہیں اور زیادہ بلکہ پیدا بھی کر رہے ہیں زیادہ مبلغین. اسی طرح جامعہ انٹرنیشنل میں اور اسی طرح جامعہ المبشرین میں بھی ماشاءاللہ. جامعہ احمدیہ کینیڈا جو ہے نا گھانا جو ہے وہ آپ کا اس وقت سب سے بلڈنگ وائز تو سب سے بہترین جامعات میں شامل ہے. جی حضور. دنیا میں ٹاپ پہ چلا گیا. لوگ دیکھتے ہیں بڑے متاثر ہوتے ہیں آپ سے. جی حضور. وہ تعلیمی اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ بلکہ ہے بھی سب سے زیادہ ماشاءاللہ. تو آپ کے پاس ریڈیو اسٹیشن بھی ہے ٹی وی اسٹیشن بھی ہے اور یہ سب کچھ ہے تو بس پھر اب یہاں تربیت اور تبلیغ کا پلان. جی حضور. بڑا پلان ہونا چاہیے آپ کا. وہ جو ہے باغ احمد جہاں جلسہ ہوتا ہے وہاں جو ہم نے چینجز وغیرہ کرانی تھی رینوویشن کرانی تھی اس کو ٹھیک کروا لیا ہے کہ نہیں؟ ابھی مکمل نہیں ہے جی حضور. لیکن اگر ہمیں دورہ کرنا پڑ گیا تو مکمل نہیں ہوگا آپ کے پاس؟ جی ضرور مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے. اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہو جائے گا. چلیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. امید ہے کہ کووڈ ابھی ختم ہو جائے گا تو اگلے سال آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. چلو اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ. تمام مربیان جو ہیں وہ اپنے نمازوں کی طرف خاص توجہ دیں نوافل کی طرف خاص توجہ دیں اور قرآن کریم کو پڑھنے اور غور کرنے کی طرف خاص توجہ دیں.
اسی طرح جس طرح کہ میں نے کہا ہے تربیت، جماعت کی تربیت کی طرف بڑی توجہ دیں، تبلیغ کے ٹارگٹ مقرر کریں، خاص نوافل ادا کریں تبلیغ اور تربیت کے لیے، جس طرح میں نے بتایا ہے بعض جگہوں پہ وہ سب کے لیے، صرف ایک آدمی کے لیے نہیں تھا. مختلف باتیں مختلف لوگوں سے میں نے کر دی، ان کو سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ جلد ہی اس ملک میں احمدیت کو دور و نزدیک پھیلانے کے ذریعے پیدا فرمائے اور کامیابیاں عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین آمین. چلو پھر اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. حضور جزاک اللہ. Those were highlights of a virtual mulaqat that took place last weekend. We now end with a final segment, a clip from this week's Friday sermon. Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, continued his series on the life of Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu during this week's Friday sermon. He narrated a number of incidents from his life in the early history of Islam. उनकी शहादत, उसके बाद के वाक़यात, उसमें मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी लिखा है. शहादत के बाद के अयाम के बारे में कुछ मुख्तसर तहरीर है. अब लिखते हैं कि अब मदीना उन्हीं लोगों के कब्ज़े में रह गया और उन अयाम में उन लोगों ने जो हरकत की वो नहायत हैरत अंगेज़ हैं. हज़रत उस्मान को शहीद तो कर चुके थे, उनकी नाश के दफन करने पर भी इनको एतराज़ हुआ और 3 दिन तक आपको दफन न किया जा सका. आखिर सहाबा की एक जमात ने हिम्मत करके रात के वक्त आपको दफन किया. उन लोगों के रास्तों में भी उन्होंने रोकें डाली, लेकिन बाज़ लोगों ने सख्ती से मुकाबला करने की धमकी दी तो दब गए. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बाबत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोइयाँ फरमाई थी. उनको ज़िक्र इस तरह मिलता है, हज़रत अबू मूसा अशरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में दाखिल हुए और मुझे बाग के दरवाज़े पर पहरा देने का हुक्म फरमाया. इतने में एक शख्स आया और अंदर आने की इजाज़त मांगी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अंदर आने दो और उसे जन्नत की बिशारत दो. तो क्या देखता हूँ कि वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं. फिर एक और शख्स आया और इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे आने दो और उसे जन्नत की बिशारत दो. तो क्या देखता हूँ कि वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं. फिर एक और शख्स आया और इजाज़त मांगी. इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे और फिर फरमाया, इसे आने दो और उसे जन्नत की बिशारत दो, ताहम एक बड़ी मुसीबत उसे पहुँचेगी. तो क्या देखता हूँ कि वो उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं.